نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی جو وراثت کے اوپر پروگرام ہے اس کی دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں۔ سورہ نساء کی پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کی پہلی آیات میں نے آپ سامنے پیش کی تھی پہلے حصے میں۔ ہم نے کچھ چیزیں اور بھی ڈسکس کی تھیں، میں انشاءاللہ اسی سے شروع کروں گا۔ آج تھوڑی سی اور تفصیل میں ہم جائیں گے اور عملی مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان پہ کس طرح سے عمل درآمد ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہمارے سامنے بہت واضح رہنی چاہیے کہ یہ اسلام ہے جس نے جو انسانیت کے پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو حقوق دیے ہیں، خاص طور پہ خواتین کو اور یتیم بچوں کو۔ جو معاشرے تھے ان میں آج بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ ان کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو عرب کا معاشرہ تھا اس میں صرف یہ حقوق مرنے کے بعد اس کو دیے جاتے تھے جو کہ طاقت رکھتا تھا، جو جنگ کر سکتا تھا، جو پیٹھ پہ چڑھ سکتا تھا گھوڑے کی، جو اپنے مال کی حفاظت کر سکتا تھا۔ اس سمجھتے تھے یہ انہی کا حق ہے کہ ان کو جو ہے وراثت دی جائے۔ جب باپ فوت ہوتا تھا سب سے پہلے بڑا بیٹا جو تھا وہ وارث بن جاتا تھا ساری چیزوں کا، اس کو دی، نہیں تو چچے جو تھے وہ اس پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ ایسے ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احد کی جنگ میں جو ہے بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ آپ کا علم ہے، آپ اس تاریخ کو جانتے ہیں، ورنہ ہمیں تاریخ کو جاننا چاہیے۔ اگر ہم تاریخ کو نہیں جانیں گے تو ہم اسلام کو کیسے جان سکتے ہیں؟ تو اس میں جو صحابہ شہید ہوئے اس میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کی جو بیوی تھی ان کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سعد آپ کے ساتھ جو ہے جنگ میں شہید ہوئے ہیں اور یہ ان کی 2 بیٹی ہیں اور ان کے مال پہ جو ہے ان کے چچا نے سارا سنبھال لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اب ان سے کون شادی کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ انتظار کریں۔ اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بات اس پہ یہ آیات نازل کیں جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع کی پہلی اور دوسری آیتیں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بھی بلایا اور ان کے جو تھے دیور تھے ان کو بھی بلایا اور ان کو کہا کہ جو مال تم نے لیا ہے اس میں سے 2/3 ان بچیوں کا ہے، 1/8 حصہ جو ہے اس خاتون کا ہے اور باقی تمہارا ہے، تو ان میں سے 2/3 اور 1/8 حصہ دے دو اور جو ہے باقی تم لے سکتے ہو۔ یہ اس طریقے سے اسلام نے جو ہے اس میں جو ہے وراثت کا جو ہے قانون وضع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تفصیل جو ہے ان آیات میں بیان کی، سورہ نساء کی پہلی آیات میں، اس کے بعد سورہ نساء کے آخری، اور پھر اس میں مختلف جو ہیں وہ سچویشنز جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں۔ تو اور الحمدللہ ہمارے فقہاء نے اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مختلف سوالات اٹھتے رہے تو اس میں جو تفصیل آتی رہی ہے۔ پوری اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں وراثت پہ، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ خواہ جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں مشکل ہے، ڈیفیکلٹ کیس ہوتے ہیں وراثت کے، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، 90% آسان ہیں اور ان کو کیا جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کا پہلے جو ہے وہ ایمان اور پختہ ایمان رکھیں کہ یہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک عمل کرنے کے لیے آیا ہے اور پھر قرآن پاک نے بار بار کیا ان کے دلوں پہ کفر لگے ہوئے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ علم جو ہے وہ آدھا علم ہے، ہم نے سیکھنا ہے اور ہم نے جو ہے وہ لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ذرا تفصیل سے اس پہ جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور جو ایک چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں جب اس کے بیان کیا تو اس میں جو اہم سے بیان اہم حصہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یعنی پہلے عورتوں کا حصہ بنایا گیا کہ اس کی نسبت سے مرد کا حصہ بتایا گیا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ انشاءاللہ اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور دوبارہ ان آیات مبارکہ پہ ہم غور بھی کرتے ہیں اور اس کی تفصیل کو بھی دیکھتے ہیں، ہم اس تشریح کو بھی دیکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہ ہدایت کرتا ہے۔ اب اس پہ آپ غور کریں، یہ حکم نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ کہا ہے کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ مفسرین نے جو اس کے میننگ لکھے ہیں، حکم دیتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے، تاکیداً حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں اس کی تشریح میں لکھے ہیں کہ یوصیکم اللہ، کہ جو ہے اس میں وصیت کا کیا مطلب ہے۔ آپ غور کریں، آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، اس میں جس سے مختلف احکامات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے خطاب کرتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ پھر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، اے لوگوں جو ایمان لائے یہ کرو۔ پھر رسول کو قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔
لیکن یہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے کہا کہ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اصل کئی دفعہ وصیت کے معنی جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں اپنی اردو زبان کے مطابق، کہ یعنی وصیت کا مطلب ہے کہ مرتے ہوئے کوئی شخص جو ہے کسی کو کہتا ہے، نہیں یہ معنی نہیں ہے عربی میں۔ عربی میں وصیت کے معنی ہے کہ ایک اہم چیز جس پہ کسی نے عمل درآمد کرنا ہے اس کے بتایا کر کہ اس کام کو اس طریقے سے کیا جائے، اس کو وصیت کہیں گے۔ اب دوسری چیز دیکھنے والی ہے، وصیت کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب۔ اور کس بارے میں حکم دے رہا ہے؟ حکم مال کے بارے میں دے رہا ہے۔ ایک شخص جب مر جاتا ہے اس کے بعد اس کا مال بچ جاتا ہے، اس کے بعد مال ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اگر کس نے دنیا میں کمایا تو کس کی صلاحیتوں سے کمایا ہے؟ کس نے اس کو وقت دیا تھا؟ کس نے اس کو مواقع فراہم کیا؟ کس نے اس کے رزق اس کے نصیب میں کیا تھا؟ ہمارے رب نے کیا تھا۔ اصل مالک ہمارا رب ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کہا کہ اس مال کو اس طریقے سے تقسیم کر دو، اپنے اندر روٹیٹ کر دو، اس کو جو ہے وہ دو لوگ سے فائدہ اٹھا لیں، تو وہ وہی حکم دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مالک ہے۔ مالک ہی کسی چیز کا حکم دیتا ہے، دوسرا تو کوئی۔ پھر یہ کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنے اولاد کے بارے میں۔ اب اولاد میں ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بھی حکم دے رہا ہے۔ اور اس کو جو ابتدا اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس میں جو مین اس کے جو چیز اس میں بیان کی گئی وہ یہ کیا گیا کہ ریفرنس جو ہے وہ بیٹیوں کو بنایا گیا، لڑکیوں کو بنایا گیا، نساء کو بنایا گیا، عورتوں کو بنایا گیا۔ للذکر یعنی مرد کے لیے، مثال حظ الانثیین، دو عورتوں کی۔ مرد کے لیے، مرد کا حصہ جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یعنی جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا اگر عورت کا حصہ 0 ہے تو مرد کا حصہ بھی 0 ہوگا۔ تو عورت جو ہے نا وہ یونٹ بنی اس کے لیے، وراثت کے لیے۔ یہ ایک عزت بھی ہے، یہ مقام بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو نصیب فرمایا ہے۔ تو یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو مال ہوگا وہ اسی قاعدے کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو وہ اگلے زمانے یا آج کے زمانے میں اگر کوئی اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہا، بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، تو ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ آج ہمارے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو رسول کہتے ہیں جی ہمیں بہنوں نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے۔ بہنیں بیچارے کیا کریں گی؟ وہ لڑیں گی بھائیوں کے ساتھ، وہ شرما بشرمی جو کہتے ہیں کہ ملنا تو ہے ہی نہیں، بہتر اس کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ بہنوں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ بہنوں نے معاف کر دیا کہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ دینے کے لیے تیار ہو نا تو ایک کیش کی شکل میں لے کے جا کے ان کے ہاتھ میں دیں، تو پھر اس کے بعد کہیں کہ وہ اس کو واپس کر دیں۔ میں دیکھتا ہوں کتنے % لوگ واپس کرتے ہیں۔ نہیں، بہنوں کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ زبانی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اگر جو بچیاں ہیں نابالغ ہیں تو پھر تو یہ دوہرا گناہ ہے، کیونکہ وہ یتیم کے مال کھانے کے برابر ہے۔ تو یہ تو دنیا میں تو سب کو ہی رہ جانا ہے، اس معافی کو کوئی معنی نہیں ہے۔ ان اللہ میں نے اور آپ نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دینی ہے کہ ہم نے اس کی تعلیمات کو کیا یا نہیں کیا تھا۔ اور اس مظلوم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس میں بہنیں اور یتیم شامل ہیں، کہ ہم نے ان کے حقوق کی نگہداشت کی تھی نہیں کی تھی، کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا ان کو پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو خیال کریں۔ تو میں نے جیسے کہا کہ انشاءاللہ میں مثالوں کی مدد سے جو ہے نا آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک مثال لیتے ہیں۔ پہلی ہماری مثال یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کے ترکے میں 1 لاکھ روپے اس نے چھوڑے ہیں۔ اس کے وارث جو ہیں وہ 2 لڑکے ہیں اور 3 لڑکی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں وراثت اس میں کیسے تقسیم کریں گے۔ اب جو قانون ہمارے پاس ہے کہ جو مرد کا 1 حصہ ہے اور مرد کے 2 حصے ہیں اور عورت کا 1 حصہ ہے، ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ جو نسبت بنے گی، ہم پہلی لڑکی کے لیے 1 ہے، دوسری کے لیے 1 ہے، تیسری کے لیے 1 ہے، اور جو لڑکا ہے اس کے لیے 2 ہے۔ پہلے لڑکے کے لیے بھی 2 ہیں اور دوسرے لڑکے بھی 2 ہیں۔ ان کو جمع کریں گے، 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1 جمع 2 جمع 2، تو یہ 7 جو ہے نسبتی مجموعہ کہتے ہیں اس کو، نسبتی مجموعہ۔ اب اسے ہر ایک کا حصہ نکالنا ہوگا، تو جو لڑکی کا حصہ ہوگا 1/7، یعنی کہ ہر لڑکیوں کے 1/7 1/7، اور لڑکے کو 2/7 2/7 2 ہے 2/7، تو یہ کل جان جائے گا 7/7 برابر 1 کیا آ جائے گا۔ تو اگر ہم جس کو حصہ نکالیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے اس نے چھوڑا ہے، اس کو لڑکی کے حصے نکالنے کے لیے اشاریہ 143 سے ضرب دے دیں گے تو وہ 14,300 روپے بن جائے گا ہر ایک لڑکی کا حصہ۔ ایک لڑکے کا حصہ 14,300 بنے گا، اس کو 3 سے ضرب دے دیں گے تو یہ 42,900 بنے گا۔ اس طریقے سے ہر لڑکے کا حصہ ہے تو اس کو ہم ضرب دیں گے اشاریہ 286 سے، جو 2/7 بنتا ہے، تو وہ رقم بنے گی 28,600۔ تو 28,600 ایک کا، 28,600 دوسرے کا، تو یہ ان کے حصے اس طریقے سے تقسیم ہو گئے۔ یہ پوری اور اس میں یہ ہے کہ کوئی اور موجود نہیں ہے اس میں وراثت میں۔
اگر کوئی اور موجود ہوگا تو پھر آگے قانون آ رہے ہیں کہ اگر ماں باپ موجود ہے تو ان کا کیا حصہ ہوگا، اگر بیوی موجود ہے تو اس کا کیا، اگر بیوی فوت ہوتی ہے خاوند موجود ہے اس کا حصہ ہوگا، یہ آگے تفصیل جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اس میں ہم دوسرا اس میں جو آتا ہے کہ اس میں ایک کنڈیشن آ جاتی ہے، اگر بچوں کی جو تعداد ہے وہ 2 سے زیادہ ہو، اگر لڑکیاں جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اس میں جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا؟ تو فرمایا فَإِن قُلْنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ لڑکی ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، یعنی اس میں 2 بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قانون آیا 2 کے لیے، 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے، تو 2/3 کا جو ہے وہ اس کی جو وہ لڑکیوں کو جائے گا اس میں، یعنی اگر لڑکا نہ ہو اور صرف لڑکیوں، یہ اس کیس میں آ رہا ہے، تو اس کے جو وہ 2/3 ہو، اگر جو 2/3 سے باقی بچے گا اس میں دوسرے وارث آئیں گے، جیسے اس کے میت کے والدین ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، جو میراث کے حقدار ہیں، تو باقی جو ہے وہ ان میں تقسیم، لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ 2/3 اس میں سے لیں گی۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں، دوسری مثال کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ چھوڑے اس نے، اس کے وارث نے 3 لڑکی ہیں، 3 بیٹی ہیں، ان میں وراثت میں تقسیم کرنی ہے، کیونکہ لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں، اسی یہ رول کیا آئے گا، رول یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی سامنے رکھی تھی، تو ان کو ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، 2/3 حصہ اس کو دیا جائے گا، مال کا ملے گا، اور ساری لڑکیاں اس میں برابر شریک ہوں گی، یعنی کہ ہر ایک کو 2/3، اگر 3 جنم مثال ملے 3 بیٹی ہیں تو اس میں سے ایک بیٹی کا حصہ ہوگا 2/3 ضرب 1/3 2/9، تو ایک بیٹی کا حصہ جو بنے گا وہ 2/9 بنے گا، جو اشاریہ 2 ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ ان کا 3 بیٹی ہیں، ان کی نسبتی مجموعہ 1 + 1 = 1 3 بنا، ایک کا حصہ 1/3 بنا، اور 2/3 ان کا کچھ پورے مال میں سے بن رہا ہے، تو ان کو حصہ بنے گا 2/3 ضرب 1/3 برابر 2/9، اور ہر لڑکے کتنے سے ہوگا، 1 لاکھ کو ہم جو ہے اشاریہ 2 سے ضرب دیں گے تو 22,200 جو ہے ایک لڑکی کا حصہ ہوگا، اور اب جو ہے وہ 22,200 3 لڑکی ہیں تو ٹوٹل بن جائے گا 66,600، 1 لاکھ میں سے تفریق کرتے ہیں تو باقی بن جائے گا 33,400، 66,600 یہ بیٹیوں کو ملے گا۔ اب جو 33,400 جو دوسرے ورثہ ہیں، اس میں ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بیوی بھی ہو سکتی ہے، خاوند فوت ہوا ہے تو، یا پھر باقی اسی طریقے سے انشاءاللہ ان کی تفصیل آئے گی، تو 33,400 ان میں تقسیم ہوگا۔ تو یہ دوسرا کیس ہوا۔ پہلے کیس میں صرف بیٹیاں اور بیٹے تھے، 1/2 میں ہم نے تقسیم کیا، دوسری مثال میں صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو 2 سے زیادہ تھی، اس لیے ان کا جو حصہ بنا وہ 2/3 بنا، 3 بیٹیاں تھیں تو 3 بیٹیوں میں 2/3 کے ساتھ تقسیم کیا، باقی جو حصہ تھا وہ جو باقی ورثہ کو ملا۔ اسی آیت میں آگے چلتے ہیں، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی ہو تو وراثت کا آدھا اس کو ملے گا، تو ترکے کا، اگر 2 تھی، 2 یا 2 سے زیادہ تھی، 2/3 ان کو ملا، اگر ایک ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ ابھی مثال لے لیتے ہیں، وہی مثال جو ہم لے رہے تھے کہ شخص ہے وہ فوت ہوتا ہے، 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اور اس کا کوئی اس میں جو ہے وہ اس کو جو ایک بیٹی ہے تو اس کو ترکہ کتنا ملے گا، 1/2، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1 لاکھ کا 1/2 کتنا بنے گا، اشاریہ 5 سے ضرب دے دیں گے تو یہ 50,000 روپیہ بنے گا۔ اب 50,000 روپیہ اس بیٹی کو ملے گا، اور باقی کو کیا ملے گا، 1 لاکھ میں سے 50,000 نکالتے ہیں تو باقی 50,000 بنا، تو دوسرے ورثہ اس میں ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، میاں یا بیوی بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو جو تقسیم ہوگا وہ 50,000 میں سے ملے گا، لیکن بیٹی 50,000 لے گی، جیسے پہلے بیٹیوں نے 66,600 لیا تھا، 3 بیٹیاں تھیں، ایسے اس میں بیٹی اکیلی ہے تو اس کو 50,000 ملے گا، باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اب یہ یاد رکھیں ان کا بھائی نہیں ہے، بیٹیاں اکیلی ہیں تو اس لیے اکیلی بیٹی، اس کے بعد 2 بیٹی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں اس آیت میں کس کو فوکس کیا ہے، بیٹیوں کو فوکس کیا ہے، ان کے ریفرنس سے جو حصے جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، اسی آیت مبارکہ میں والدین کے حصے میں آتے ہیں، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، یعنی ماں کو بھی 6واں حصہ اور باپ کو بھی 6واں حصہ۔ کس صورت میں، اگر وہ صاحب اولاد ہے، اس کی اولاد ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں اس کی ہیں، اور وہ دونوں جو ہیں وہ والدین اس کے زندہ ہیں اور اولاد بھی چھوڑی ہے، خواہ لڑکا ہو، ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو پھر اس صورت میں ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا، اور باقی جو ہے وہ اولاد میں میاں بیوی وہ لیں گے، اور اس کے بعد جو بچے گا وہ پھر باپ کو جائے گا۔ اچھا، اس میں انشاءاللہ ہم اس میں فردر ڈسکس کریں گے، اس میں اسبا کا ایک لفظ آتا ہے جو خاندان کے طور پہ آتے ہیں، اور اس میں سے نزدیک ترین جو اس کیس میں وہ باپ ہے، جو بچے گا تقسیم کرنے کے بعد
نسبت میں جو بچ جائے گا تو وہ دوبارہ پھر باپ کو چلا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے نا پھر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس مقام پہ جو ہے اس مقام پہ اس کو جو ہے ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوسرا ہے کہ جب صاحب اولاد نہ، یہاں ہم نے کیس کیا جب صاحب اولاد ہو، ایک بیٹا ہو، ایک بیٹی ہو، 2 بیٹی ہو، 3 بیٹی، جو بھی صورتحال ہو، تو اس میں اس کو جو ہے وہ ماں اور باپ کو 1/6 ملا ہے. اب جو کیس یہ ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَأُمُّهُ الثُّلُثُ. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو، یعنی کہ اولاد نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا، اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا. یعنی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. تب یہ کیا ہوگا، باپ کو کتنا ملے گا، وہی جو اس سے ڈبل یعنی دگنا، جیسے ان سے یہی والا فارمولہ لگے گا 2 ٹائمز. تو یہ 1/3 ماں کو ملے گا اور 2/3 جو ہے وہ باپ کو ملے گا، اور وہ جو وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی ان دونوں میں. تو اس میں جو ہے ہم مثال لے لیتے ہیں. چوتھی مثال ہے ہماری، ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ اس کے لیے چھوڑا ہے، اس کے وارث صرف اس کے والدین ہیں. اس میں فوکس کیا، اس کے والد صرف اس کے والدین ہیں، اولاد نہیں ہے اس میں. اگر اولاد ہوگی تو پھر اس میں جو ہے وہ اس سے چینج ہوں گے، 1/6 آئیں گے. وہ اس کی مثال میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا. یہاں اس کی مثال کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، صرف ماں باپ ہے تو تہائی جو ہے 1/3 ماں کو جائے گا اور 2/3 والد کو جائے گا. تو اس کے جو ہے 1/3.33 2/3.66. ہم 1 لاکھ کو ضرب دیتے ہیں تو ماں کا حصہ نکل آئے گا 1 لاکھ ضرب 0.333، تو ہم کہ 33,333. تو یہ ماں کا حصہ نکلا. اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ 2/3 سے ضرب دیتے ہیں جو 0.6666 ہے، تو ضرب دیتے ہیں تو 66,666، یہ باپ کا حصہ نکلا. تو کیونکہ اور کوئی وارث نہیں ہے تو یہ پورا 1 لاکھ ان میں تقسیم ہو جائے گا. تو یہ تھا. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پہلے ہم نے بیٹیوں کا حصہ دیکھا، اس کے لیے مختلف کنڈیشنز دیکھیں. پھر باپ اور ماں کا حصہ دیکھا، اس کے لیے 2 کنڈیشن دیکھیں، ایک اولاد ہے اور ایک میں اولاد نہیں ہے. اب ماں کا حصہ اگر اس کے بھائی بہن ہیں تو پھر کیا اس سے اثر پڑتا ہے. جو مرنے والے کے بھائی بہن ہیں، چاہے ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، تو یہ اور اس کی اولاد نہیں ہے اس کی. اب یہ اس پہ کیا فرق پڑتا ہے کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. اب ماں وہاں پہ 1/3 حصے کی حقدار تھی. پہلے کیس میں جو ہے جب اولاد تھی تو 1/6 حصے کی حقدار تھی. جب اولاد نہیں تھی 1/3 حصے کی حقدار تھی. اب جو اگر بھائی بہن بھی ہیں، یعنی اولاد نہیں ہے لیکن بھائی بہن ہیں، تو اب کیا ہوا، اس کا حصہ ڈیکریز ہو گیا اور اس کا سدس ہو گیا، یعنی 1/6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ ہمارے پاس تیسرا کیس آیا. اس میں بھائی بہنوں کی تعداد پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کتنے بھائی بہن ہیں، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، اس میں نہیں ہے. لیکن ہیں تو جو حصہ جو ہے وہ 1/6 ہوگا. اور باپ کا کتنا حصہ ہو جائے گا، 1-1/6 5/6 باپ کو ملے گا. تو اس میں بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ باپ موجود ہے. اگر باپ موجود نہ ہوتا تو پھر یہ تقسیم تبدیل ہوگی، کیونکہ باپ موجود ہے تو ماں کا 1/6 ہوگا اور باپ کا 5/6 ہوگا. تو لیکن بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا. یہ وہ اسبا کے حیثیت سے وہ انشاءاللہ ہم کیس ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ اس کیس میں جو ہے وہ ماں کا حصہ کم ہو جائے گا. ہم مثال کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے، 1 لاکھ روپیہ چھوڑتا ہے، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے لیکن بھائی بہن ہے. مرنے والے کی اولاد نہیں ہے مگر بھائی بہن ہے. تو ان کی وراثت ہم کیسے تقسیم کریں گے. اس میں یہ ہوگا کہ جو ماں کا حصہ ہے وہ کم ہو گیا، 1/3 سے 1/6 ہو گیا، اور باپ کا حصہ 5/6 ہوا. تو اب جو ماں کا حصہ ہم نکالتے ہیں تو 1/6 جو 0.167 بنتا ہے، اور باپ کا حصہ جو ہے وہ 5/6 0.833 بنتا ہے. مورس نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے تو ماں کا حصہ بنے گا 1 لاکھ ضرب 0.167 16,700 روپے، اور باپ کا حصہ بنے گا 1 لاکھ ضرب 0.833 83,300 روپے. تو یہ پورا جو ہے 1 لاکھ پورا ہو جائے گا اور یہ دونوں میں تقسیم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر وارث ہوں گے تو ان کی ڈیٹیل ڈسکشن بعد میں آئے گی. تو یہ اس آیت میں 2 جو ہے، ایک ماں باپ کے لیے اور ایک بیٹیوں کے لیے جو ہے حصے مقرر کیے گئے. اس آیت کا جو آخری حصہ ہے، پچھلی میں بھی میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا، دوبارہ میں آپ کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ جو حصے جو کب نکالے جائیں گے، یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ یہ حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہے پوری کر دی جائے اور قرض جو اس نے اس پہ اس کو ادا کر دی جائے. لاسٹ جو ڈسکشن تھی اس میں ایک چیز میں کیا گیا تھا، یہ کہ پہلے وصیت جو ہے وہ مکمل کی جائے گی. مفسرین جو ہے اس میں جو اکثریت ہے ان کی رائے یہ نہیں، پہلے قرض دیے جائیں گے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ترتیب کیا ہے. اس میں جو شریعت نے اصول بیان کیا کہ مرنے والے کے مال سے جو ہے وہ کیسے، پہلے نمبر پہ جو ہے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے جس میں نہ فضول خرچی ہوگی اور نہ کنجوسی ہوگی. دوسرا یہ اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے. اگر قرضے اتنے ہی ہوں جتنا کہ اس کا مال ہے یا اس سے زیادہ ہوں
تو نہ کسی کو میراث ملے گی، نہ کوئی وصیت نافذ ہوگی، کیونکہ قرضے پہلے دے دیے گئے، مال ختم ہو گیا تو اب جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گی۔ تیسرا، اگر قرضوں کے لیے مال بچ جائے گا یا قرضے بالکل نہ ہوں تو اس سے اس کے وصیت کی ہو تو وہ جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اب وصیت جو ہے وہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گناہ کی وصیت نہ ہو، جو حرام کام کی وصیت نہ ہو، حلال کام کی وصیت ہو، اچھے کام کی وصیت ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہ ہو۔ اگر 1/3 سے زیادہ وصیت ہوگی تو جو مال بچا ہے اس کے مطابق اس کو ادا کیا جائے گا، اس سے زیادہ اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بعد میں آ رہا ہے، تو اس میں جو وصیت جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی اگر اس کے پاس، اور وہ بھی 1/3 سے وصیت چیک کی جائے گی کہ 1/3 سے، میں ایگزامپل آپ کو دوں گا، 1/3 سے کم ہونی چاہیے۔ اگر 1/3 سے زیادہ تو وہ پوری ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی، جتنا مال بچے گا وہ اس کو وصیت والے کو دے دیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو وصیت، ایک اور بات جو لاسٹ پروگرام میں بھی آئی تھی، وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ کے رسول نے مقرر کر دیے ہیں، شریعت میں موجود ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ان کے لیے وصیت کیا ہے جن کے حصے نہیں ہیں، جن کے حصے موجود ہیں، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ حصے بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے حصے موجود ہیں، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے حصے موجود ہیں، تو ان کے لیے، ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کی کیٹیگریز پڑھیں گے آگے، تو ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جیسے جو ہے وہ ستیلی ماں ہے، ستیلا بیٹا ہے، یا کسی اور کام کے لیے تو وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی مقدار 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ایک شخص فوت ہوا، اس نے ترکے میں 1 لاکھ روپے چھوڑا۔ میں 1 لاکھ کی مثال لے رہا ہوں، ضروری نہیں 1 لاکھ کی، آسانی کے لیے لے رہا ہوں، اس میں نمبر چینج کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھانے کی بات اس لیے، تو میں نے 1 لاکھ فکس کیا ہوا ہے، اسی پہ جو ہے میں ساری مثالیں جو میں نے بلڈ اپ کی ہیں۔ تو 1 لاکھ چھوڑے، اس کے ذمے 10,000 روپے زکوٰۃ باقی تھی، اس کے کفن دفن پر 3,000 روپے خرچ ہوئے، اس کو قرض کے 20,000 اور 25,000 2 افراد کو ادا کرنے ہیں۔ اس نے اپنی ستیلی ماں کے لیے 20,000 روپے دینے کی وصیت کی۔ بتائیں اس کے وارثوں میں تقسیم کے لیے کتنی رقم بچے گی؟ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو اس کے جو خرچہ ہے 1 لاکھ میں سے سب سے پہلے جو نکالا جائے گا وہ کفن دفن کا خرچہ ہے، یہ نمبر 1 ہے، تو وہ خرچہ نکالا جائے گا، تو وہ 3,000 نکالتے ہیں تو باقی 97,000 روپے جو بچتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ جو قرض ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے حالت صحت میں دیے ہیں، تو اگر حالت صحت میں دیے ہیں تو ان کی جو ہے نا وہ پرائرٹی پہلے آئے گی۔ تو اگر اس نے بیماری کی حالت میں وہ قرض لیا ہے تو اس کی بعد میں آئے گی، تو پہلے جو صحت کی حالت میں قرض میں وہ پہلے وہ ادا کیا جائیں گے، ایک پرائرٹی ہے۔ تو اس میں جو قرض لیے تھے وہ 20,000 اور 25,000 لیے تھے، تو کل قرض 45,000 بنا، تو 57,000 میں سے جو ہم رقم نکالتے ہیں 45,000، تو قرض ادا کرنے کے بعد جو باقی رقم بچتی ہے وہ 52,000 روپے بچتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس نے 10,000 زکوٰۃ دینی ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے نا وہ حقوق اللہ میں ہے، حقوق العباد میں نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اسے چلا گیا دنیا سے، اپنے اعمال لے کے چلا گیا، اس کو اپنی زندگی میں ادا کرنی تھی۔ اگر اس نے نہیں دی تو اس کی وراثت میں سے ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جو وراثت ہے وہ بندوں کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بندوں کو دے دیا ہے، تو یہ بندوں کا حق ہے، تو اس میں جو وہ حقوق ادا ہوں گے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اس میں 10,000 ادا نہیں ہوگے تو اس کے لئے 52,000 جو ہے وہ اس کے پاس بچ گیا۔ اب اس کی وصیت کی طرف آتے ہیں۔ اس نے وصیت کیا ستیلی ماں کے لیے، کیونکہ ستیلی ماں وارث نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی وارث کے لیے وصیت کی جاتی تو ڈراپ ہو جانی تھی، وہ اس کو نہیں دیا جانا تھا، کیونکہ ستیلی ماں کے لیے تو 20,000 کی ہیں، تو 20,000 اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ لیکن 1 منٹ رک جائیں، وہ 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ وصیت نہیں کر سکتا، تو 52,000 میں سے ہم دیکھیں گے 1/3 سے کتنا بنتا ہے۔ اگر وہ 20,000 سے زیادہ بنتا ہے تو اس کو دے دی جائے گی، اگر 1/3 سے 20,000 سے کم بنتا ہے تو پھر اس کو 20,000 نہیں دیں۔ 52 کا 1/3 جو بنتا ہے 17,333 روپے بنتا ہے، اس نے وصیت کی ہے 20,000 کی، تو ستیلی ماں کو 20,000 نہیں دیے جائیں گے، ستیلی ماں کو 17,300 دیے جائیں گے، کیونکہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تب 17,333 جب ستیلی ماں کو دے دیے جائیں گے تو باقی وارثوں کے لیے ہم جب 52,000 میں سے نکالیں گے تو ہمارے پاس 34,667 روپے بنتے ہیں، یہ جو ہے باقی وارثوں کو تقسیم کیا جائیں گے۔ کیونکہ ہم نے کفن دفن کے پیسے اس میں سے نکالے، جو اس نے قرض دینے تھے وہ اس کے پیسے نکالے، اس نے جو وصیت کی تھی وہ اس میں سے نکالے، تو باقی جو بچا ہے اب وہ ہے، وہ ترکہ ہے اس کا، جو کہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ آگے ہم چلتے ہیں اسی آیت کے اگلے حصے میں، ارشاد ربانی ہے، آباؤکم
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ آباؤکم وابناؤکم، اچھا جب اس میں ہم کہتے ہیں نا آباؤکم تمہارے باپوں میں سے، ماں باپ میں سے، ابناؤکم تمہاری اولاد میں سے، تو ماں باپ میں جو ہے وہ آپ کے شامل ہوتے ہیں دادا دادی اور دادا اور پردادا اس میں شامل ہوں گے، اس میں آباؤکم میں۔ اور اسی طریقے سے یعنی اس کو کہتے ہیں اصول، سارے اصول وہ ہیں جو کہ اپر ہیں آپ کی، جیسے میں ہوں باپ دادا پردادا، یہ اصول میں آئیں گے۔ اس کے بعد بیٹا پوتا پڑپوتا، یہ جو ہے یہ فرع میں آئیں گے۔ تو اس میں دونوں شامل ہیں، جو آپ کے ریئل جو ہے وہ حقیقی اولاد ہے، سلبی اولاد ہے، وہ بھی شامل ہے، اور جو آپ کے ماں باپ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ اور پھر یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے سے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور سب مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کی حکمت اور علم حکمت بلا کسی بندے کے فہم و دانش سے کوئی نسبت نہیں، بلکہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی، کہ وہ خالق ہے، اس نے انسان کی تخلیق کی ہے، وہ علیم الحکیم ہے، کوئی علیم الحکیم نہیں ہے۔ اور پھر خدا کی تقسیم کے خلاف ورزی خدا کی حکمت کی تحقیر ہے، کہ نہیں میں یہ اس کا نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے تقسیم کر دیا، حکم دے دیا، اس میں یہ نہیں ہے، تنبیہ ہے، کیونکہ وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے، اور کسی کا علم جو ہے وہ اللہ کے حکم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس میں صرف گہری حکمت بھی ہے، علم ہی نہیں ہے، گہری حکمت بھی ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے اس کی بہت زیادہ اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی حکم کی مخالفت ہوتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ علیم الحکیم ہے، علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ اس میں جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، بعض حالات میں جو ہے میراث جاری نہیں ہوتی۔ 3 حالات ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وارث مرتد ہو جائے، وراثت مسلمانوں کے لیے، کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے وراثت نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وارث نے مورث ہوتا ہے جس کی جو ہے وہ وراثت ہے، اس کو عمدن قتل کیا ہو، یعنی وہ قاتل ہو اس کو وراثت میں سے نہیں ملے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر وارث کہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جیسے مدینہ اور مکہ میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ، اور کوئی مکہ میں جا کے بس جاتا تھا، پھر اس کی وراثت نہیں ہوتی تھی، اس کے مدینہ میں ہونا ضرورت ہے۔ اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو فقہی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، اس میں وراثت کے بارے میں اس میں اور تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ تو اصول تقسیم جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے، اگر اولاد کے ساتھ ماں باپ، شوہر، بیوی یا بیوی موجود ہوں تو ترکے میں سے ان کے حصے پہلے نکالے جائیں گے، باقی ترکہ اولاد میں تقسیم کیا جائے گا۔ لڑکی کا 1 حصہ اور لڑکے کے 2 حصے کے اصول کے مطابق تقسیم ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو آگے پھر آیت نمبر 12 لیں گے اور کچھ اور احکامات آپ کے سامنے آئیں گے، اور کچھ اور ڈیٹیلز جو ہیں جیسے مختلف ورثاء کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ یہ سیریز آف پروگرام ہے تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس کو، ایک تو یہ ہے کہ لائک کریں، دوسرا یہ سبسکرائب کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو آتی رہے۔ اس کے نوٹس جو ہیں، جیسے پچھلے پروگرام کے نوٹس تھے وہ میں نے اپنے لنکس ڈال دیے تھے اس میں نیچے جو ڈسکرپشن میں، ان کے بھی میں نوٹس ڈال دوں گا، تو آپ اس سے نوٹس بھی اپنے حاصل کر سکتے ہیں تاکہ اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں اور انڈرسٹینڈ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔